العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ شمائل محمدیہ کا یہ درس ہوتا ہے، بعض بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ چیزیں اخذ کر کے ہمارے لیے آسان بنا کے بیان فرمائی ہیں کہ اس سے بندے کو کچھ نہ کچھ نبی علیہ السلام کی شمائل عادات پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی۔ ویسے تو اس کو بڑی اس کی تفصیل ہے، لیکن مختصر انہوں نے اس انداز میں بیان کی ہیں کہ ہم مختلف لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، دین کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ۔ تو چند دو لفظ میں اگر آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے اخذ کردہ اسوہ شمائل بیان کیا جائیں تو انہوں نے 2-3 لفظوں میں ہر ایک کو بیان کیا ہے۔ مثلا فرمایا کہ دشمن کو کیا دینا چاہیے، اسوہ محمدیہ کیا ہے، دشمن کو کیا دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا ایک لفظ میں اسوہ یہ ہے کہ دشمن کو معافی دینی چاہیے، دشمن کو معاف کرنا چاہیے۔ وہ جب ظلم کرتا ہے بندے پر، خاص طور پر جب معافی مانگے بھی تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ نمبر 2، جو آپ کا مخالف ہے، آپ کے خلاف ہے جو بندہ، اس کو کیا دینا چاہیے۔ کیا ہے اسوہ محمدی؟ اسوہ محمدی کیا ہے کہ مخالف کو برداشت دیں، برداشت۔ جو مخالف ہے حوصلے سے اس کی بات سنیں، اور اپنے خلاف اگر جا رہی ہے تنقید یا کوئی ایسی، تو آپ ایسے ہو نہیں گئے، یعنی مخالف کو برداشت دیں، دشمن کو معافی دیں۔ یہ تقسیم کرنے والی چیزیں ہیں۔ دوست کو کیا دیں؟ میں دوست کو، جو آپ کا دوست ہے، اس کو دل کے ساتھ، اس کو دل دینا چاہیے، اس کو دوستی کے حساب سے خیر خواہی اور دل، دوست کو دل دے، یعنی اخلاص کے ساتھ وہ دوستی قائم ہو۔ بچوں کو اور شاگردوں کو کیا دینا چاہیے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ فرمایا بچوں کو دینے کے لیے چیز ہے نمونہ، اپنی زندگی کا نمونہ ان کے سامنے، ان کو نمونہ دو، ان کو ماڈل دو، ان کے سامنے اپنا ایک کردار رکھو۔ تو بچوں کو، شاگردوں کو، جو لوگ آپ کے انڈر ہیں، ان کو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ ان کو اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں ایک نمونہ دیں ان کو۔ ان کے لیے یہ تحفہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی، کیونکہ ساری کائنات ہی آپ کے شاگرد اور آپ کے مرید، تو اللہ پاک نے فرمایا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی نمونہ ہے۔ بڑوں کو، جو لوگ ہیں، باپ ہیں، ماموں یا بڑے لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، باپ ہیں، کیا دو؟ فرمایا کہ ان کو عزت دو۔ عزت جو ہے، بڑوں کو دینے کی چیز کیا ہے؟ ادب و عزت۔ یہ نبی علیہ السلام کے اسوہ سے نکلتی ہے۔ ماں کو کیا دو؟ ماں کو خدمت دو۔ باپ کو عزت، ماں کو جو ہے وہ خدمت۔ اور جسم کو، اپنے جسم کو کیا دینا چاہیے؟ اپنی باڈی کو۔ فرمایا کہ اس کو، اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت گفٹ کرو اپنی باڈی کو۔ جسم کو سنت دو۔ مخلوق کو کیا دو؟ جو عامت الناس، اللہ کی مخلوق ہے، ان کو خیر خواہی، بھلائی، نصیحت، ان کی بہتری، شفقت، ان کو شفقت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دو؟
یہ آپ بزرگوں نے فرمایا کہ وہ تو ہمیں اسوہ دے گے، کہ کیا فرما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دو؟ آپ کو محبت اور اتباع، آپ کو اپنے لو اور اپنی لوئلٹی، یہ انکنڈیشنل لو، انکنڈیشنل لوئلٹی۔ دین کو کیا دو؟ دین محمدی کو کیا دو؟ دین کو تبلیغ اور دعوت دو، یعنی دین کو اگر کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو وہ دعوت دو۔ دین اس کو پسند کرتا ہے، دین کہتا ہے بھائی مجھ پر عمل کر کے دعوت آگے پہنچاؤ۔ اور فرمایا کہ اسی طرح شیخ مشائخ جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کو کیا دو؟ ان کو ادب اور پیروی، ادب، محبت اور پیروی، یعنی ان کی اتباع۔ عام لوگوں کو کیا دو؟ نصیحت اور سلامتی میں وہ ہوں، ان کو سلامتی دو، سیفٹی دو، آپ کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے، سلام کا ہو ان کو، اور نصیحت عام لوگوں کو یہ کرو۔ جاہل کو کیا دو؟ جاہل، ایک بندہ جاہل ہے، وہ جہالت کر رہا ہے، آپ کے ساتھ خواہاں الجھ رہا ہے، بحث مباحثہ کر رہا ہے، فرمایا جاہل کو سلام اور اعراض یعنی اس کو اگنور کرو، اور سلامتی میں اس کو بھی رکھو، اپنے آپ کو بھی، کیونکہ اس کو تو سمجھ نہیں، یہ نہ ہو کہ آپ بھی جھگڑے میں فساد میں آ جائیں۔ اس کو بھی پیسفل رکھو، اپنے آپ کو بھی پیسفل رکھو، اس کو یہ چیز، اس کو پیس دو، کیونکہ وہ پیس وہ نہیں جانتا۔ اور اعراض یعنی اس کی بحث، اس سے بحث ہونا، اس سے الجھونا، اسے جو ہے الجھونا، اعراض کر دو۔ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جیسے قرآن مجید میں فرمایا۔ احمق، ایک بندے کو سمجھ ہی نہیں ہے، بے وقوف ہے، اس کو سمجھ نہیں، وہ سیدھا سادہ بندہ ہے، فائدہ دیتے بھی نقصان کر لے گا، وہ کام کرنا چاہے گا خراب کر دے گا، اس میں سمجھ ہی نہیں، لیکن ہے، اب وہ بندہ ہے، رہ رہے ہیں آپ، واسطہ پڑ جاتا ہے احمقوں سے۔ احمقوں کو فرمایا حلم دو، حلم کہتے ہیں فوربیرنس کو، ان کے ساتھ پٹ اپ ود دیم، ان کے ساتھ صبر کرو، ان کے ساتھ حلم، حلیمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو احمقوں کے ساتھ۔ مت کہو میں تو ایسے کر، آپ کیوں نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو حلم دو، ٹھہرو، برداشت دو کرو، ان کا ذہن ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ جو برائی کرے اس کو کیا دو؟ فرمایا بھلائی، گڈنس، اس کو بھلائی دو، جو برائی کرے اس کو بھلائی دو، یہ ہے اسوہ محمدی۔ موت کو کیا دو؟ موت کو آپ تحفہ دے سکتے ہیں، موت کو شہادت دو، موت کے لیے تحفہ ہے شہادت۔ موت تو سب مرتے ہیں، بری موت، اچھی موت، لیکن موت کو اگر آپ نے چیز دینی ہے جس سے موت بھی خوش ہو جائے تو وہ شہادت ہے، اللہ کی راہ میں مر جانا۔ آنکھ کو کیا دو؟ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ آنکھ کو عبرت اور حیا، آنکھ کو حیا، ماڈسٹی اور عبرت، لیسن۔ آخرت کو کیا دو؟ جنت کو کیا دو؟ جنت کو، آخرت کو عبودیت، یعنی اللہ پاک کی بندگی، عبادت، یہ آخرت اور جنت کو یہ پسند ہے جو بندے، کیونکہ اسی جو عبودیت میں زندگی گزاریں گے انہی کو جنت پسند کرے گی، ان کو جنت خوش ہوتی دیکھ کے عابد بندے کو۔ تو جنت کو دینے کے لیے چیز، جنت تو اپنی نعمتیں دیں گی، لیکن آپ جنت کو کیا دے سکتے ہو؟ عبادت، عبودیت کرو تو وہ کچھ۔ قبر کو کیا دو؟ قبر کو اعمال صالحہ دو، قبر اعمال صالحہ کو پسند کرتی ہے، عمل صالح لے کے جاؤ گے وہ خوش ہوگی قبر بھی۔ میزان، وہ جو اسکیل، ترازو، ترکھڑی جس پر وہ اعمال تولیں گے، ان کو کیا دو؟ ان کو نیکیاں دو میزان کے لیے۔ یعنی آپ اسوہ حسنہ سے اور اولیاء اللہ کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے وہ دینے والے لوگ ہیں، وہ ہر ایک کو کچھ دے رہے ہیں۔ میزان کو نیکیاں پسند، وہ نیکیاں دے رہے ہیں۔ قبر کو مال صالح ہے، وہ مال صالحہ کر کے جا رہے ہیں۔ پل صراط کو کیا دو؟ صراط تو ایک پل ہے جس سے بندے نے گزر کے جانا ہے۔
صراط کو نور ایمان دو، وہ ایمان کے نور سے جو ہے وہ بندہ ادھر سے گزرے گا، وہ پسند کرے گا، صراط کھل جائے گا، وہ بڑا ہو جائے گا۔ مال کو کیا دو؟ مال تو دوسروں کو دیتے ہیں ہم، لیکن مال کو بھی کچھ چیز پسند ہے، مال کو بھی، پیسے کو بھی کچھ چیز پسند ہے۔ مال کو صدقہ دو، مال آئے، مال کو صدقہ پسند ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جس طرح ہر چیز پسند کرتی ہے میں اللہ کی عبادت کروں، مال بھی پسند کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں، تو مال کو صدقہ دو۔ دنیا کو کیا دو؟ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، فرمایا زہد، بے رغبتی، بے رغبتی، کہ دنیا کو بے رغبتی، یعنی نو اٹیچمنٹ، ڈیٹیچمنٹ، دنیا کو ڈیٹیچمنٹ دو۔ شیطان کو کیا دو؟ شیطان کو دشمنی دو، یہی اسوہ حسنہ ہے، وہی دشمنی اگر دینے والی چیز ہے تو وہ شیطان کو دو، تو وہ یہ چیز ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، یہ ساری چیزیں شیطان کو دو، وہ اسی کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا دو؟ اللہ جل مجدہ، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ پاک پسند کرتا ہے حضوری کو، حضوری، اللہ کے ساتھ رہنا، اخلاص، شکر، عبادت، اللہ پاک کو یہ چیزیں پسند ہے، اخلاص اور شکر اور عبادت۔ تو یہ چند چیزیں جو آپ کو بیان، یہ بہت ساری اسوہ حسنہ کو بالکل مختصر لفظوں میں ویری بریفلی کور کر دیتی ہے بجائے لمبی تقریر میں، کہ دشمن کو معافی، مخالف کو برداشت، دوست کو دل، بچوں اور شاگردوں کو نمونہ، باپ کو عزت، ماں کو خدمت، اپنی ذات کو عبادت، اطاعت دو، اپنے جسم کو سنت دو، مخلوق کو خیر خواہی، دین کو دعوت، مشائخ کو ادب اور پیروی، عام لوگوں کو نصیحت اور سلام، جاہل کو بھی اعراض کرنا، اسے الجھنانا، احمق کو حلم، پیشنس، برداشت، برائی کرنے والوں کو بھلائی، موت کو شہادت، آنکھ کو حیا اور عبرت، آخرت و جنت کو عبادت، قبر کو اعمال صالحہ، اور میزان ترازو کو نیکیاں، پل صراط کو نور ایمان، اور مال کو صدقہ، دنیا کو بے رغبتی، شیطان کو دشمنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور اتباع، اور اللہ پاک کو حضوری، اخلاص اور شکر و عبادت۔ تو یہ چیزیں بزرگان دین نے جو مختصر طریقے سے، کہ آپ علیہ السلام کا جو ڈیلنگ تھی، شمائل کہتے ہیں ڈیلنگ کو، کہ ڈیلنگ کیسے تھی ان لوگوں چیزوں کے ساتھ، تو اگر آپ ایسی ڈیلنگ رکھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نبی علیہ السلام کے شمائل پر چل رہے ہیں، اگر نہیں تو پھر سمجھ لیں کہ مطلب یعنی پھر نقصان ہے، پھر اپنی مرضی کر رہا ہے بندہ۔ اللہ جل مجدہ ہوا من کی استغفر اللہ، ہم درود شریف پڑھنے میں مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك يا شفيع المذنبين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك يا شفيع المذنبين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. يا نبي السلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. صلوات الله عليك يا حبيب. السلام عليك يا حبيب. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. یا رب العالمین ہمارا یہ درود و سلام شمائل محمدیہ کی مجلس اپنے بارگاہ میں قبول فرما. ہمارا سلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما. آپ کے طفیل تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، رضوان مجمع، خاص طور پر جن کو اس مہینہ مبارکہ سے نسبت ہے سیدنا امام علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا. تمام اولیاء صالحین متقین کو پہنچا یا ارحم الراحمین. اس کی برکت سے دنیا میں سلامتی، حشر میں سلامتی، دل میں سلامتی، قبر میں سلامتی اور موت کے وقت سلامتی عطا فرما. سب کی مشکلات کو دور فرما، حاجات کو پورا فرما، اپنا قرب، اپنی رضا نصیب فرما. یا ارحم الراحمین دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما. آخرت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمانا. قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا. یا دنیا آخرت کی ذلت سے محفوظ فرمانا. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.